السلام علیکم جی، میرا نام آمنہ نواز ہے، میں ماہر نفسیات ہوں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ کے ساتھ میں خوشحال گھرانوں کے کچھ 100 اصول آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور اپنی ہر ویڈیو میں 5 ایسے اصول آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہیپی فیملیز کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی کچھ 5 اصول میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اکثر فیملی ممبرز میں سے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، اور پیرنٹس میں سے بھی خاص طور پر جو مائیں ہوتی ہیں، ان کو یہ کافی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی فیملی لائف اور اپنے کام کاج کی جو ورک لائف ہے اس کو کیسے بیلنس کریں، اور زیادہ تر ان کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ کیسے ہم دونوں کے بیچ میں ایک توازن قائم کر سکیں، اور ہمیشہ پھر وہ ورک لائف کو کمپرومائز کرتی ہیں، اس پہ سیکریفائز کرتی ہیں۔ لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 82% ایسی خواتین جو کہ اپنی فیملی لائف سے سیٹسفائیڈ ہیں، اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ اپنے کام کاج میں بھی، یا جو ان کے گولز تھے زندگی میں، جو ان کی کچھ مقاصد سے زندگی میں جو انہوں نے اچیو کرنے تھے، اس کو بھی ساتھ ساتھ اپنی فیملی لائف کے ساتھ انہوں نے بیلنس کیا۔ ایک اصول جو خوشحال گھرانے کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنی لائف کے جو گولز ہیں اس کو بھی آپ اپنی فیملی لائف کے ساتھ لے کر چلیں، اور اس کو کہیں پس پش ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پھر ہم کریں گے۔ کئی دفعہ ان میں سے کچھ ایسے گولز ہوتے ہیں جو کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی نہیں، ہم کچھ سال بعد اس کو آگے پرسیو کریں گے، جیسے اکثر مدرز کہتی ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے، یا آگے اپنے ڈگری کو مزید اپ گریڈ کرنا ہے، یا کچھ کیریئر کے حوالے سے کچھ گولز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، کچھ ایسی ہابیز، کچھ ایسی سکلز ہیں جو وہ سیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں وہ اس کو ڈیلے کرتی ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی ہمیں اپنی فیملی لائف کو دیکھنا ہے۔ اور وہ بعض اوقات ان گولز کو جا کے وزٹ ضرور کرتی ہیں کہ ہمیں یہ اچیو کرنا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو ڈیلے کر دیتی ہیں کہ ابھی کچھ عرصے بعد ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ اور اس دوران ہوتا ہی ہے کہ وہ گولز سم ٹائمز جب اچیو کرنے کی باری آتی ہے تو اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، یا وہ اتنے اپ گریڈڈ نہیں ہوتے کہ آپ کچھ سالوں بعد اس کو اچیو کر سکیں۔ جیسے کئی دفعہ ایج گزر جاتی ہے، کئی دفعہ کرائٹیریا کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ نے وہ گول اچیو کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اس کو میٹ نہیں کر پاتے۔ پہلا اصول یہ کہ آپ اپنی جو پرسنل لائف کے گولز ہیں اس کو بھی اپنی فیملی لائف کے ساتھ اگر کنٹینیو کریں گے تو آپ اپنی فیملی لائف کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے انجوائے کریں گے، اور آپ کو وہ جو ایک قربانی دینے کی فیلنگ آئے گی، یہ سیکریفائز کرنے کی فیلنگ آئے گی، وہ آپ کو کم محسوس ہوگی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کے جو بھی لائف گولز ہیں وہ آپ اپنی فیملی سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ فیملی سے شیئر کرنے سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ ان کی طرف سے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ جب کوئی بھی اپنی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، یا انہوں نے کوئی گول سیٹ کیے ہوتے ہیں لائف میں اپنے کیریئر کے حوالے سے یا اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے، تو وہ شیئر نہیں کرتے کہ اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، فیملی ڈسکریج نہ کر دے، وہ شیئر نہیں کرتے۔ لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آپ اگر ایک اچھے طریقے سے ان سے اپنے گولز کو شیئر کرنا شروع کر دیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ ہم اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں سے فیملی ممبرز کی طرف سے ہمیشہ آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہمیشہ فیملی ممبرز میں جو بڑے ہوتے ہیں، وہ گھر میں جو چھوٹے ہوتے ہیں بچے، ان کو ہمیشا اپنی فیملی ہسٹری کے حوالے سے ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں، گیمز کے، موبائلز کے، لیپ ٹاپس کے دور میں، اکثر بچے بالکل نہیں کنیکٹ کہ وہ ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے بڑے بزرگ ان کی کیا ہسٹری ہے۔ لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ بچے اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جن بچوں کے سے بڑوں نے ان کی فیملی ہسٹری شیئر کی ہوتی ہے، پورا بیک گراؤنڈ شیئر کیا ہوتا ہے ان کے بڑے بزرگوں کے حوالے سے۔ تیسری بات یہ کہ آپ اپنے بچوں سے اپنی فیملی ہسٹری کے حوالے سے ضرور ان سے شیئرنگ کریں۔ آلدو کہ بچے کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، وہ اکثر ان کو یہ کہانیاں کافی بورنگ لگتی ہیں، لیکن بڑوں کو ہمیشہ اس کو کچھ انٹرسٹنگ وے میں اپنے بچوں کو ان سٹوریز کے بارے میں کنوے کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ ہمیں ہمیشہ فیملی ممبرز کو ایک دوسرے کو غیر مشروط طریقے سے محبت اور عزت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، وہ فیل ہوتا ہے، یا وہ پڑھتا نہیں ہے اس طرح سے اتنا اچھا، سارا دن ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ
اس محبت اور اس عزت کا حقدار نہیں ہے جو کہ اس کو ملنی چاہیے. یا اگر گھر میں کوئی کما نہیں رہا, اس طرح سے پیسے نہیں کماتا اور کسی اور پہ فائنینشیل ڈپینڈنٹ ہے, تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید اتنی عزت اور اتنی محبت کا حقدار نہیں ہے. لیکن عزت اور محبت انسان کا برتھ رائٹ ہے, یہ آپ کا بنیادی حق ہے, اور یہ ہمیشہ غیر مشروط طریقے سے ہی دینی چاہیے. اس کے لیے کوئی شرطیں نہیں رکھنی چاہیے. جس طرح سے اگر کوئی فیل ہو کے آئے تو ہم اس بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ اب آج کے بعد آپ کی آکسیجن بند کر دیں گے, کیونکہ آکسیجن اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بچہ فیل ہو کے آتا ہے یا اگر کوئی کام کاج نہیں کر رہا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں. سو عزت اور جو محبت ہے یہ رشتوں میں غیر مشروط کرنے کی ضرورت ہے, یعنی اس کے لیے کوئی شرطیں رکھنے کی ضرورت نہیں, ان کو انکنڈیشنل دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور محبت اور عزت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ فیملی ممبرز, خاص طور پہ پیرنٹس, اپنے بچوں کو محبت دیتے ہیں. محبت کرنا ان کو اس طرح سے نہیں آتا. محبت دینے میں اور محبت کرنے میں کافی فرق ہے. محبت کرنے سے مراد ہے کہ ان کی فرمائشوں کو پورا کرنا, ان کے لیے کھلونے لے کے دینا, ان کے لیے چیزیں لے کے دینا. لیکن محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا, ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں یا وہ ان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. سو محبت کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ماں باپ بہت کچھ لے کر دیتے ہیں بچوں کو, لیکن بچے پھر بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں پیار نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ماں باپ نے کبھی ایکسپریس نہیں کیا ہوتا اپنے ورڈز میں کہ وہ ان سے پیار کرتے ہیں. ماں باپ کافی حیران ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن بچے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ان سے پیار نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اظہار نہیں کیا جاتا. سو محبت ہمیشہ کرنی ہوتی ہے. اس کو دینے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں دے کر آپ اس کو یہ فیل کروا رہے ہیں کہ آپ اسے محبت کرتے ہیں. سو ہیپی فیملیز کا یہ جو چوتھا اصول ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ محبت اور عزت غیر مشروط طریقے سے ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور اس میں کوئی کنڈیشنز سیٹ نہیں کرتے. اور جو پانچواں اصول ہے وہ یہ ہے کہ خوشحال گھرانوں میں ایک دوسرے کی بات کو سننے اور سمجھنے کا بہت رواج ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو بولنا تو بہت سکھاتے ہیں, اس کو چھوٹے چھوٹے ورڈز بولنا اس کو بہت سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے سننے کی جو عادت ہے وہ ہم بچوں میں نہیں پیدا کرتے کہ سننا بھی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ہمارا ایک منہ ہے اور ہمارے دو کان ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس سننے کی صلاحیت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن جب بھی کمیونیکیشن کی بات آتی ہے تو لوگ اکثر اس میں بات چیت کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ بات کرنی ہے, لیکن یہ جو سننے کی صلاحیت ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سننا اور سمجھنا بھی, یہ بھی خوشحال گھرانوں میں ایک بہت بنیادی اصول ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا, بلکہ دوسرے کو پہلے موقع دینا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور اس کو اپنی بات کو کلیئر کرے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سمجھ کر پھر اپنی بات کو سمجھائیں. 10 میں سے 8 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ صرف اس لیے شیئر نہیں کرتے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بات سنے گا نہیں, ہمیں کوئی سمجھے گا نہیں اور ہمیں کوئی جج کرے گا. سو اس کا مطلب ہے کہ اکثر فیملی ممبرز میں جو کمیونیکیشن نہیں ہوتی اور ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ شیئرنگ نہیں کرتے ہمارے فیملی ممبرز ہمارے ساتھ, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی نان ججمنٹلی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر کوئی سنتا بھی ہے تو وہ فوراً جج کر لیتا ہے. اور سننے کے بارے میں 3 اصول کہے جاتے ہیں کہ آپ نے صرف کانوں سے نہیں سننا بلکہ آپ نے آنکھوں سے بھی سننا ہے اور آپ نے دل سے بھی سننا ہے. کانوں سے سننے تو سمجھ آتی ہے, آنکھوں سے سننے کا مطلب ہے کہ آپ کو اٹینٹیو ہونا پڑے گا, آپ کو سامنے والے انسان کو اٹینڈ کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ اس کی بات کانوں سے تو سن رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ کہیں اور ہے, آپ کی توجہ موبائل میں ہے, آپ کی توجہ ٹی وی پہ ہے. سو آنکھوں سے بھی سننے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو اٹینڈ کریں, اور دل سے سننے سے مطلب ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, اس کے جذبات کو سمجھ سکیں, اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کر سوچ کر اور پھر اس کی بات سنیں. تو یہ آج کے کچھ 5 اصول ہیں جو آپ سے شیئر کرنے تھے, اور نیکسٹ ویڈیو میں مزید 5 ایسے اصول آپ سے شیئر کروں گی جو کہ خوشحال گھرانوں کی بنیاد ہیں. بہت شکریہ.